پیغام ماہ سیاں۔ الحمدللہ علی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین نہجہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ بھکر نیٹ ورک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پیغام ماہ سیام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ استقبال رمضان کے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ مہینہ مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہماری خوش قسمتی کے ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ مبارک، محترم، محتشم، معظم مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا کرم تیرا اے رحمان ہے، زندگی میں تو نے پھر کر دیا عطا رمضان ہے۔ رمضان المبارک وہ مبارک محترم مہینہ ہے کہ جس کے اندر عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب بڑھا کر 70 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت، جس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن درمیانی عشرہ مغفرت، اور جس کا آخر یعنی آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے میں لمحہ لمحہ ساعت ساعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ یہ مہینہ مبارکہ وہ خاص تجلیات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر غور کیا جائے اس مہینہ کی خصوصیات پر، رمضان المبارک ایسی عظمت والا مہینہ ہے۔ کعبۃ اللہ شریف عظمتیں بانٹتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ سے فضائل، کعبۃ اللہ سے عظمتیں لینے کے لیے وہاں کا سفر کرنا پڑتا ہے، وہاں تک جانا پڑتا ہے۔ مگر ہماری خوش قسمتی کہ رمضان تک ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ رمضان ہمارے گھر میں ہی ہمیں رحمتیں اور انوار و تجلیات عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ویسے تو خاص تواریخ کے اندر خاص عبادتیں ہیں، مثلا ذی الحج کے مہینے کے اندر بقرعید ہے، 10 محرم الحرام کی فضیلت ہے، ایام حج خاص ہیں، مگر رمضان المبارک وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس کی ساعت ساعت اور لمحہ لمحہ عبادتوں پر مشتمل ہے۔ صبح آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کرنا عبادت ہے، سارا دن روزے کے ساتھ رہنا عبادت ہے، پھر افطار کرنا عبادت ہے، افطار کے بعد تراویح پڑھنا عبادت ہے، تراویح کے بعد سحری کے لیے سونا بھی عبادت ہے۔ یوں روزہ دار کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی خاص عبادتیں ہیں جو عام دنوں میں یا تو کی نہیں جاتی، اگر کی جاتی ہیں تو اس جوش کے ساتھ، اس ولولے اور اس محبت کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ اعتکاف رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ اسی طریقے سے خود روزہ ایک خاص عبادت ہے، تراویح ایک خاص عبادت ہے جو عام دنوں کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت جو کثرت کے ساتھ ان ایام میں رمضان المبارک کے دنوں میں ہوتی ہے، ایسی دوسرے ایام کے اندر نہیں کی جاتی۔ یہ بھی رمضان المبارک کی خاص عنایات، خاص خصوصیات میں سے ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نہ صرف جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں بلکہ جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مرنے والوں سے حساب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بغیر حساب کے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، قرآن مجید کے اندر اگر کسی مہینے کا صراحت کے ساتھ نام لیا گیا ہے تو وہ یہی مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور اسی ماہ رمضان کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی ہے۔ اس رمضان المبارک کے متعلق علماء فرماتے ہیں اس مہینے کے 4 نام ہیں۔ پہلا نام مشہور و معروف ماہ رمضان۔ رمضان رمضان سے مشتق ہے جس کا معنی ہے گرمی یا جلنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہگاروں کے گناہوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے، اور اس مہینے کو جو رمضان کہا گیا، اور رمضان کے ایک معنی گرمی بھی ہے، چونکہ روزہ دار اس مہینے کے اندر گرمی برداشت کرتا ہے، تپش برداشت کرتا ہے، اس لیے بھی اس مہینہ مبارکہ کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا ایک اور نام ماہ صبر بھی ہے۔ ماہ صبر اس مہینہ مبارکہ کو اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس مہینے کے اندر صبر کیا جاتا ہے، لذتوں سے اپنے آپ کو روکا جاتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو روکا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو دیگر معاملات سے صبر پر ترغیب بھی دی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو بھی صبر پہ ابھارا جاتا ہے، اس لیے اس مہینہ مبارک کو ماہ صبر بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کا ایک نام ماہ مواسات بھی ہے۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے، بالخصوص اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھلائی کا حکم بھی دیا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کو ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا ایک اور مبارک نام ماہ وسعت رزق بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ رزق کے اندر وسعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہو کہ درمیانے طبقے کے لوگ بھی یا غربا کے ہاں بھی بعض اوقات افطار کے دسترخوان کے اوپر ہر قسم کی نعمت موجود ہوتی ہے، اور یہ ماہ وسعت رزق کے ہونے پر بڑی خوبصورت اور پیاری دلیل ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا بدقسمتی سے ہمارے ہاں رمضان المبارک کے مقدس اور مبارک مہینوں میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر باوجود مہنگائی کے افطار کے دسترخوان پر ہر ایک نعمت موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت رزق میں عطا فرما دی ہے کہ مہنگائی کے باوجود یہ نعمتیں ہمیں میسر آ جاتی ہیں۔ سامعین ذی احتشام، ناظرین کرام، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرما رہا ہے اور ہمیں اپنی بخشش کا موقع دیا جا رہا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام منبر اقدس پہ جلوہ فرما ہوئے اور آمین کہا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے دریافت کیا تو حضور نے فرمایا میں نے جب منبر کے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے مالک کریم جل شانہ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔